بیت اللہ میں لے جا کر اس کے توسط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دعائیں کی، وہ دعائیں بھی قبول ہیں۔ جب ابو لہب کو اس کی اطلاع کی گئی، ابو لہب کو جس باندی نے اطلاع کی تھی، اس باندی کو ابو لہب نے مطلب اطلاع آئی، اس کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے اپنے باندی کو آزاد کیا اس خوشی میں۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو دیہات میں لے جاتے تھے۔ کیوں لے جاتے تھے؟ کہ بچے کی پرورش ٹھیک دیکھ لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دودھ جو ہے وہ ماں کے ذمہ پلانا نہیں ہے، یہ باپ ہی کے ذمہ ہے۔ باپ تھا نہیں، اب وہ عورتیں آتی تھی، وہ عورتیں جو ہے آ کر جو ہے دودھ کے لیے بچہ لے جاتی تھی، اجرت پر لے جاتی تھی۔ قبیلہ سعد، یہ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے، سعد قبیلہ، اس لیے سعدات ہے، جو سعدات مشہور ہوئے ہیں یہ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے سے ہے۔ حلیمہ آئی اور بھی دائیں آئی بچوں کو لینے کے لیے، لیکن اللہ نے یہ مقدر جو ہے یہ حلیمہ سعدیہ کے بارے میں لکھا، لمبی تفصیلیں ہیں، حلیمہ سعدیہ کے بارے میں لکھا تھا، وہ ان کو لے کر گئے۔ پھر جس سواری پر آئی تھی وہ سواری کمزور تھی، اللہ نے حلیمہ سعدیہ کی سواری کو قوت عطا کی۔ پھر فرمایا ان کی جو بکریاں تھیں وہ دودھ نہیں دیتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہوں نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ دوسرے علاقے والوں نے بھی، محلے والوں نے بھی اس جگہ پر اپنے بکریوں کو بھیجنے کی کوشش کی کہ وہاں پر اپنے بکروں کو چلایا جائے جس جگہ میں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے بارے میں آتا ہے جب پاؤں رکھتی تھی، اٹھاتی تھی، وہاں گھاس اگ جاتا تھا، وہ گھاس کھا کے جو ہے شام تک اپنا پیٹ بھر لیتی، یہاں تک آتا ان کے بارے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھائی صاحب جو ہے اپنی عمر جو ہے دودھ پینے کی پوری کی۔ حلیمہ سعدیہ کے بارے میں آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماتا کے پاس آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لے کر گئی، کہا کہ اب تو 2.5 سال پورے ہو گئے، جو مدت تھی وہ دودھ کی پوری ہوگی، لیکن اب یہ آپ کے حوالے ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ بچوں کو دوبارہ واپس کر دیا جائے کہ دیہات کی آب و ہوا ٹھیک ہے تاکہ یہ وہاں جائے گا نشو و نما ٹھیک پائے گا۔ یہ 5 سال تک آتا ہے، 4 سال، 4.5 سال، 5 سال تک حلیمہ سعدیہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں رکھا۔ ایک دن آتا ہے شق صدر ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ، بھائی کا نام عبداللہ تھا، بہن کا نام شیما تھا، جن کے ساتھ جو ہے وہ بکرے چرانے کے لیے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ جانے لگے کہ جہاں پر میرے بہن بھائی کام کرتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ شرکت میں کام کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جو ہے فرشتہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا، اس کے اندر سے کالا لوٹا جو خون کا جمع ہوا تھا وہ نکالا۔ ان کے بہن بھائیوں نے دیکھا، والدہ کو جا کر بتلایا کہ بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اہل محلہ آئے، سارے ماجرا کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، تھوڑا سا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اندر کے اندر تبدیلی کی اور کوئی تبدیلی نہیں۔ فرمایا فرشتے آئے، میرے سینے کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد وہ میرے دل کو نکالا، کالا سا تھوڑا سا نکال کے باقی کو آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، دھو کے اسی جگہ پر رکھ کے واپس چلے جاتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو خطرہ محسوس ہوا، واپس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس پہنچا کے آئے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بچپن کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کے مطابق تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ملت ابراہیم کے مطابق تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے جتنی عبادات کرتے رہے وہ ملت ابراہیم کے مطابق کرتے رہے۔ یہ عبادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ میں آئے، وہ غار کے اندر جاتے تھے، اپنی عبادات میں لگ جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 40 سال پورے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال پورے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی،
اور جب غار ہرا کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت اتری پہلی دفعہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ آیت نازل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اور زمبیلونی مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی، ساری کیفیت پوچھی گئی، کیا کیفیت بنی؟ پھر حلیمہ سعدیہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے میرے چچا جان بھائی ہیں، وہ رائے بار سے جا کر پوچھ لیتے ہیں کیا بات ہے۔ فرمایا کہ یہ نبی ہے، اللہ نے اس کو نبوت دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپن ویلا میں نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو جمع کیا، سارے لوگوں کو جمع کر کے پہاڑ پر ساروں کو جمع کیا۔ فرمایا کہ اے لوگوں، آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں تمہارے اندر 40 سال اپنی زندگی میں گزارے اور میرے 40 سال کا وقت کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ ساکت ہیں، امین ہیں، بات کو ماننے والے ہیں، آپ کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا اے لوگوں، آپ کے بارے میں میرے بارے میں یہ یقین ہے، تو آج سے میری فکر سنو کہ میں کس فکر کے لیے پہلے یہاں سے ہوتا ہے ذکر رسول ختم ہوا، اب فکر رسول بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام کے لیے بھیجیں گے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر شروع ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ اگر صرف یہاں تک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا تعلق ہے کہ نبوت ملی، اس سے پہلے کے واقعات ہیں، اب نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کر کے اپنے بارے میں بتایا۔ سب سے پہلے لوگوں سے تصدیق لی کہ تم میرے بارے میں بتاؤ، تصدیق کرتے ہو یا تکذیب کرتے ہو؟ ساروں نے تصدیق دی۔ فرمایا کہ آپ نے ہمیں کس لیے جمع کیا؟ اور فرمایا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ سارے کیا کرو، یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہاں مٹی پھینکی گئی، پتھر پھینکا گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی چچا ابو لہب ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا پتھر مارا۔ یہ وہی ہے جس نے سب سے پہلے اپنی باتیں کو آزاد کیا۔ اس سے پہلے وہ ساتھ تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر شروع ہوئی، اب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فکر کو نہیں بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلے دعوت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، صبح نکلے دعوت دینے کے لیے۔ حدیث پاک کی تعداد میں جو لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لوگوں کو کہہ رہے یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے آتا ہے کہ اس کی آنکھ کانی، چہرہ چمکتا ہوا ایسا آدمی ہے، اور وہ کہہ رہے لوگوں اس کی بات کو نہ ماننا، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، کہ اگر اس کی بات کو مانو گے، اس کی بات کو سنو گے تو تم ایمان لے آؤ گے اور اپنے دین کو چھوڑ دو گے۔ فرمایا لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ سارے لوگ تو یہ جو پیچھے ہونے والا ہے یہ تو تکذیب کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت یہ آدمی دعوت دے رہا ہے کہ یہ تکذیب کرنے والا کون ہے اور دعوت دینے والا کون ہے؟ یہ بتاؤ۔ بتایا گیا کہ یہ تکذیب کرنے والا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے والا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے، یہ جو دعوت دینے والا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر دوپہر تک دعوت دی، حتی تصفن النہار، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی لڑکی آئی، پیالہ پانی کا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ عورت کو دھویا، پھر پیالے سے پانی پیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچی کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دے رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فکر مند ہوئی کہ میرے ابا جان کے ساتھ یہ کیا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جو ہے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے۔ جب 2 رکعت نفل پڑھے سجدے میں گئے تو عقبہ بن معیط
ابو جہل اور بڑے بڑے اکابر جتنے بھی تھے غیر مسلم، انہوں نے سوچا کہ یہ جب سجدے میں جائیں گے، تو ابھی محیط نے کہا تم میں سے کون ہے